ابھی ہم فوراً اگر امیڈیٹلی الیکشن کے حوالے سے بات کریں، بیکاز الیکشن آ رہا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس پوری گفتگو میں کہ اس ایجنڈے کو آپ امپلیمنٹ کریں گے کیسے. تو یہ پیپلز پارٹی ورسز ایوری ون ایلس ہوگا سندھ میں. دیکھیں، میں اپنے کالر اس لیے کھڑے کر رہا ہوں کہ کریڈٹ تو کم از کم ہمیں ملے گا نا کہ پہلی بار قومی منظرنامے پر، قومی بحث میں مقامی حکومت پر بات ہو رہی ہے. اور پہلی مرتبہ جو ہے کسی بھی بڑی پارٹی کے بڑے رہنما یہ بات کر رہے ہیں. ان کے باقی رہنما جب کراچی آتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو بات ہمارے دل میں وہ بات لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے کمٹ کر رہے ہیں. سیاست سے لوگ تنگ اور بیزار ہیں. اب اگر انہیں وہ بیانیہ نہ دیا گیا جو کہ 100 سال پہلے باقی ملکوں نے اس بیانیے پہ عمل کیا، وہاں یہ نظام نافذ ہو گیا. اگر ہمیں ابھی بھی دنیا سے 100 سال پیچھے رہنا رہے، میرا آپ کا کام ہے ان کو ایکسپوز کریں، ان کی کلپیں بنا لیں ویڈیو کی، اور جب یہ نہ کریں، مکر جائیں، تو پھر میں اور فاروق صاحب آپ کے بیانیے میں پھر پیپلز پارٹی بھی ہم نے دیکھا گزشتہ بلدیاتی انتخاب ہوں، میئر کا الیکشن ہو، باقی معاملات ہوں، تو اس کا بھی وہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ان کا بیانیہ آپ صرف کیسے ہے؟ پیپلز پارٹی کیسے مختلف ہے آپ سے اس بیانیے کے بیسس پہ، جبکہ وہ باقاعدہ ایکٹیولی ان بے اختیارات کے لیے ان الیکشنز میں حصہ بھی لے رہی ہے، کینڈیڈیٹس کھڑے بھی کر رہی ہے، اور بلدیاتی الیکشن کو باقاعدہ وہ سیریسلی بھی لے رہے ہیں. تو فرق کیا ہے پھر؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ بلدیاتی اختیارات اگر اپنا میئر ہے تو اپنی ثوابدید پر اسے کچھ جیب خرچی دے دی آپ نے، اور سوتیلا میئر تھا تو اس کا سوتیلے سے بھی بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا. تو یہ رویوں میں فرق ہوتا ہے نا. بات یہ کہ اگر کراچی میں میرا قبضہ ہے تو بس صوبے کے وسائل میں سے جو مرکز سے ملے، جو بلدیات کے موٹر وہیکل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی، ماسٹر پلان کی آمدنی، سیوریج کی، واٹر کی، سینیٹیشن کی، دنیا جہان کی سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی خدمات پر، یہ سارا پوری دنیا میں بلدیاتی ٹیکس ہے، یہ ان کا ٹیکس ہونا چاہیے. اگر اس پر آج میڈیا ہاؤسز نے بات نہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی آخر وقت تک اس ایجنڈے پر نہیں آئی، کیونکہ 15 سال سے انہوں نے رول کیا ہے صوبائی خود مختاری کے نام پہ. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خون کا سودا کیا، اور اس کے نام پہ بدترین، کرپٹ ترین صوبائی خود مختاری. اس کا مطلب ہے جو میرا اوریجنل سوال تھا سر یہ اتحاد ہوگا. لاڑکانہ نواب شاہ تو غلام تھے، کراچی پر بھی کو کالونی بنا کر لوگوں کو غلام بنا کر 5% کے ووٹ پر. فاروق صاحب جیسا کہ میرا اوریجنل سوال تھا سر کہ پھر یہ اتحاد ہے پیپلز پارٹی ورسز ایوری ون ایلس، ایسا ہی ہے؟ آپ ہیں، پی ایم ایل این ہے، جی اے ڈی اے سے بات کریں گے، جماعت اسلامی ہے. جی ایسا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی چوائس ہے. اگر وہ اس اتحاد سے باہر رہنا چاہتے اس کی مرضی، لیکن اگر وہ اعتراف کرے کہ ہاں اب یہ کامیابی کی کنجی ہے، کراچی اگر چلے گا تو پاکستان چلے گا، کراچی چلتا ہے تو سندھ چلتا ہے. آپ بتائیے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے ایک بوند پانی کراچی کو نہیں دیا. لاڑکانہ نواب شاہ کو تو چھوڑ دیں، انہیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بس ایک نعرہ لگانا ہے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ شہید. لیکن اب لوگ اس شہر سے نکل رہے ہیں، اصل میں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے ہیں، راتوں کی نیندیں غارت ہو گئی ہیں، اور دن کا چین چلا گیا. انہیں آنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ 15 سال انہوں نے ظلم کیا. اب یہ ایجنڈا ہے، ہم بھی آتے ہیں. نہیں، وہ کیوں کریں گے؟ وہ اس اتحاد کو کیوں جوائن کریں گے؟ پھر اکٹھا الیکشن کیسے ہوگا؟ کوئی الیکشن ایک دوسرے کے خلاف، کون کس کے خلاف لڑے گا؟ سر یہ گچ مچ ہے سارا، سمجھ نہیں آ رہی کچھ. دیکھیں، الیکشن تو ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی. یہ کہاں طے ہو گیا کہ اگر ایک سیٹ پر پی ایم ایل این کے ساتھ فرض کر لیں ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے کسی سیٹ پہ، تو باقی سیٹوں پہ ہمارو آمنے سامنے نہیں ہوں گے. الیکشن تو سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، یہ نہیں کہ سب مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں. ہاں، اندرون سندھ میں ہمارا ووٹ، جے یو آئی کا ووٹ اور جی ڈی اے کا ووٹ اگر ایک ساتھ ایک یکجا ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت پیپلز پارٹی کے ووٹ سے تھوڑی آگے چلی جاتی ہے. یہ چانس لینے جیسا اس مرتبہ پیپلز پارٹی کا گراف اندرون سندھ میں بھی نیچے جا رہا ہے. متبادل قیادت ہم فراہم کر رہے ہیں.
اب ہم انہیں اپنے گراؤنڈ پہ نہیں، انشاءاللہ ان کے گراؤنڈ پہ جا کے انہیں ماریں گے. ابھی تو دیکھیں یہ سب یہاں سے دبک کر دبئی چلے گئے، انشاءاللہ الیکشن کے بعد دبئی سے بھی آگے بھیجوائیں گے. اچھا فاروق صاحب ٹھیک ہے، چلے یہ تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کھل کے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی اس وقت آپ کا کلیئر وہاں پہ مخالف ہے، سیاسی چیلنجر ہے، تو یہ اتحاد کی تو ہمیں جو خد و خال ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہیں. ابھی الیکشن کے بعد کے جو حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے بھی کچھ قومی حکومت کے قیام کے بارے میں بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ ایسی سی گفتگو کرتے ہیں کہ قومی حکومت کی بات ہوگی. آج راجہ ریاض صاحب نے انٹرویو دیا، محمد علی درانی صاحب. تو الیکشن کے بعد تو کوئی میجورٹی کسی کے پاس ہوگی نہیں، تو وہ ایک الائنس کی گورنمنٹ ہوگی، ایک قومی گورنمنٹ ہوگی. آپ کی پولیٹیکل گیس کیا ہے؟ مسائل کے حل کی بجائے مسائل کو اگر مسلسل قالین کے نیچے ڈالا جائے گا نا اور فیصلے ڈیلے کیے جائیں گے، ڈیفر کیے جائیں گے، تو آج پاکستان جس حالت میں ہے اس سے بدتر اور بری حالت میں جائے گا. اگر قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو بھائی قومی ایجنڈا تو وضع کرو یار، قومی اتفاق رائے تو کرو. قومی حکومت میں بھی اقتدار لینا ہے، اپنے حصے کی وزارتیں لینی. بنائی تھی نا تھوڑی بہت قومی حکومت، یہ چند مہینوں میں جو 1.25 سال 1.5 سال ملا، تو قومی حکومت اور بنا لے. بھائی جب تک بتائیں گے نہیں عوام کو مسئلے، ویئر دا ورلڈ از ٹوڈے یہ سب جانتے، واٹ دا ورلڈ از ٹوڈے سب جانتے، کیا ہے کہاں ہے سب کو پتا ہے. لیکن مشکل پاکستان میں یہ ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ از ویئر اینڈ واٹ اٹ از ٹوڈے، وہ ہاؤ کا جواب دے کر وہ پین وہ درد نہیں لینا چاہتے ریفارمز کا، جس کو لیے بغیر یہ کڑوی گولی ریفارمز کی لینی ہوگی. فاروق صاحب اس کے لیے تو کلیئر میجورٹی چاہیے نا سر، آنے والے الیکشن میں پھر تو کلیئر میجورٹی چاہیے ہوگی نا. کسی سیاسی جماعت کو تو کلیئر میجورٹی ملتی دکھائی نہیں دے رہی ایز پر زرداری صاحب، ایز پر جو دیگر اور تو اگر دکھائی نہیں دے رہی تو اچھا نہیں کہ پہلے بیٹھ جائیں، تاکہ عوام جو بیزار ہیں، تنگ ہیں سیاسی جماعتوں سے، سیاسی اکابرین سے، ان کے رویوں سے، ان کا اعتماد کیسے حاصل کریں گے یار. اس مرتبہ تو سیریس ہو جائیں. اب تو لوگوں کو صرف ووٹ لے کر 5 سال بعد پھر ان سے ووٹ لینے آ جائیں. میرے خیال میں اب یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اب یہ راگ پرانا ہو گیا. اب جینیون ایجنڈا بیانیہ دینا ہوگا جو ایم کیو ایم نے پہل کی ہے. ٹھیک ہے، اور مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں آپ.